اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ایک جھلک بیان کروں تو وقت چاہتا ہوں، صرف حضرت شبلی کی جھلک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس واقعہ سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہو۔ حضرت شبلی قریب المرگ ہیں، موت کا وقت قریب ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں جو قریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں مجھے وضو کراؤ۔ انہوں نے اٹھایا، امام شبلی کو اٹھایا، وضو کرایا۔ وضو میں یہ خلا کرنا سنت ہے، داڑھی کیا حلال کرنا، اس طرح حلال کرنا سنت ہے۔ یہ رہ گیا، بزرگ تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، ساتھیوں نے سوچا اس کی خیر ہے، یہ رہ گیا تو کوئی بات نہیں۔ جب وضو ہو گیا مکمل، برادران محترم غور سے سنیے، جب وضو ہو گیا مکمل تو شبلی، امام شبلی کو یاد آیا میرا خلا رہ گیا، میرا داڑھی کا خلا رہ گیا۔ کہا دوبارہ مجھے وضو کرنا۔ ساتھیوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، خلا ہی رہ گیا۔ کہا سرکار کی سنت ہے، میں یہ نہیں چاہتا جب سرکار کے سامنے ہو، میرا سامنا آمنا سامنا سرکار کے ساتھ ہو تو سرکار پوچھیں شبلی تیری ایک سنت رہتی تھی، ہماری تو ساری زندگی یوں ہی گزر گئی اور ہم نے سرکار کی سنت کو اپنایا نہیں، ہم نے سرکار کی سنت کو اپنایا نہیں، سرکار کی سیرت کو اپنایا نہیں، تو ہم جب سرکار کے سامنے جائیں گے تو کیا ہم لیں گے؟ ہماری ساری زندگی گزر گئی، ہم نے داڑھی رکھنا گوارا نہ، جب سرکار کے سامنے جائیں گے تو کون سا ہم لیں گے؟ ہم نے نماز پڑھنا گوارا نہ، جب سرکار قبر میں آئیں گے، ہمارا عقیدہ نا سب کا عقیدہ ہے کہ سرکار نے قبر میں آنا ہے، تو بے نمازیوں کو سرکار پہچان لیں گے، سرکار رکنی پھیر لیں گے۔ سرکار کی پہچان چاہتے ہو تو آ جاؤ سنت مصطفیٰ کے، آ جاؤ مسجدوں کو آباد کر لو، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی کو ڈال لو۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، قبر میں چلے جانا ہے، جہاں ہم سے پہلے آنے والے بھی دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارو، شریعت کے مطابق